کیا چین نے واقعی فلائنگ کار بنا لی ہے؟ حقیقت، پروپیگنڈا یا فیوچر کی نئی دنیا؟ شپنگ اور اس کی ذیلی کمپنی ایسپنگ ایئروٹ نے حالیہ برسوں میں دنیا کو حیران کر دیا ہے جب انہوں نے فلائنگ کار یا اڑنے والی گاڑی کا عملی مظاہرہ پیش کیا۔ سوال یہ ہے، کیا یہ صرف سوشل میڈیا کی فیک نیوز ہے یا واقعی چین فیوچر کی ٹیکنالوجی سے دنیا میں آگے نکل گیا ہے؟ مختصر جواب یہ ہے، فیک نیوز نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کے ساتھ کئی اہم سوالات، چیلنجز اور محدود چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ وہ وقت شاید دور نہیں جب گاڑیاں سڑکوں پر نہیں آسمان میں چلیں گی۔ چین نے ایسی ٹیکنالوجی دکھا دی ہے جسے کبھی صرف سائنس فکشن سمجھا جاتا تھا۔ کیا واقعی انسان بیک ٹو دی فیوچر والی دنیا میں داخل ہو رہا ہے؟ فلائنگ کار ایسپنگ ایئروٹ نے ایک ایسی گاڑی تیار کی ہے جسے لینڈ ایئر کرافٹ کیریئر کہا جا رہا ہے۔ یہ دراصل دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک مینی الیکٹرک گاڑی اور دوسرا ایک ڈیٹیچیبل اڑنے والا ای وی ٹول ایئر کرافٹ۔ یہ ایئر کرافٹ عمودی انداز میں ہیلی کاپٹر کی طرح ٹیک آف اور لینڈ کر سکتا ہے۔ ای وی ٹول کیا ہوتا ہے؟ ای وی ٹول کا مطلب ہے الیکٹرک ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ، یعنی ایک ایسی الیکٹرک مشین سیدھا اوپر اڑ سکتی ہے، ہیلی کاپٹر کی طرح لینڈ کر سکتی ہے، کم شور پیدا کرتی ہے اور اے آئی سسٹم سے کنٹرول ہو سکتی ہے۔ چین اس منصوبے میں کتنا آگے جا چکا ہے؟ رپورٹس کے مطابق چین میں دنیا کی پہلی ماس پروڈکشن فلائنگ کار فیکٹری اور ٹرائل پروڈکشن شروع ہو چکا ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ 2026 سے محدود پیمانے پر ڈلیوری شروع ہو سکتی ہے۔ ہزاروں پری آرڈرز بھی موصول ہو چکے ہیں۔ کیا یہ واقعی کار ہے؟ یہاں ایک اہم حقیقت سمجھنا ضروری ہے، یہ مکمل طور پر عام گاڑی جیسی اڑتی کار نہیں ہے جیسا فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ یہ ایک ہائیبرڈ سسٹم ہے جس میں ڈرون لائک ایئر کرافٹ شامل ہے، مخصوص علاقوں میں استعمال کے لیے بنایا جا رہا ہے، یعنی یہ ابھی ہر شہری کے لیے روزمرہ ٹریفک والی گاڑی نہیں بنی۔ اس منصوبے کی کامیابی کتنی ممکن ہے؟ مختلف پہلو کی بات کریں، چین کی ٹیکنالوجی میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ چین ای وی ایس، اے آئی، روبوٹکس میں پہلی دنیا کی بڑی طاقت بن چکا ہے۔ فلائنگ کار اس سلسلے کی اگلی کڑی سمجھی جا رہی ہے۔ ملٹری اور ایمرجنسی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ریسکیو آپریشن، میڈیکل ایمرجنسی، پہاڑی علاقوں میں اور فوجی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مشکل یہ اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق لو آلٹیٹیوڈ اکانومی مستقبل کی بہت بڑی انڈسٹری بن سکتی ہے، مگر اصل مشکلات کیا ہیں؟ سیفٹی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر سسٹم فیل ہو جائے، بیٹری خراب ہو جائے، اے آئی غلط فیصلہ کرے تو فضائی حادثہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک اے شو کے دوران شپنگ کے دو فلائنگ ماڈل کے درمیان کولیجن کی خبریں بھی آئی تھیں۔ قوانین اور اجازت کی بہت ضروری ہے۔ ہر ملک کو ایئر ٹریفک رول، پائلٹ پرمیشن، اربن ایئر کنٹرول سسٹم بنانے ہوں گے۔ یہ عمل بہت سست اور پیچیدہ ہے، قیمت بہت زیادہ ہے۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق اس فلائنگ کار کی قیمت تقریباً $3 لاکھ سے زیادہ ہو سکتی ہے، یعنی یہ عام انسان کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ کیا یہ صرف شو آف ہے؟ کچھ ناقدین کے مطابق یہ بھی مارکیٹنگ اسٹنٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ ماس پبلک ٹرانسپورٹ بننے میں کئی سال لگیں گے، پریکٹیکل استعمال محدود رہے گا، مگر دوسری طرف فکر یہ بھی ہے کہ فیکٹری بن چکی ہے، ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، آرڈر مل رہے ہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں دلچسپی لے رہی ہے، اس لیے مکمل فیز نیوز کہنا غلط ہوگا۔ چین دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ چین یہ دکھانا چاہتا ہے کہ فیوچر کی ٹیکنالوجی اب صرف امریکہ کے ہاتھ میں نہیں رہی۔ ای وی ایس کے بعد فلائنگ کار، ہیومنائڈ روبوٹس، اے آئی ٹرانسپورٹیشن میں بھی چین عالمی بڑھتی حاصل کر چکا ہے۔ ایسپنگ ایئروٹ کا فلائنگ منصوبہ فیک نیوز نہیں بلکہ ایک حقیقی ٹیکنالوجیکل ایکسپیریمنٹ ہے جو اب کمرشل سٹیج کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن یہ ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے۔ عام عوام کے لیے فوری انقلاب نہیں، سیفٹی بہت اہم مسئلہ ہے، قوانین اور قیمت بڑے چیلنجز ہیں۔ اس کے باوجود ایک حقیقت واضح ہے، چین فیوچر کی ٹیکنالوجی کی جنگ میں پوری رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آج فلائنگ کار عجیب لگتی ہے، کل یہ شاید معمول بن جائے۔ دنیا سڑکوں سے آسمان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ فلائنگ کار آئے گی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کب آئے گی۔
اور شاید آنے والے وقت میں ٹریفک جام زمین پر نہیں آسمانوں میں ہوں گے.